بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کی اہمیت و آداب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن 5 طریقوں پر نازل ہوا: حلال و حرام، و محکم و متشابہ، اور امثال۔ تو تم لوگ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو، اور محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ، اور مثلوں یعنی گزشتہ امتوں کے قصوں اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ قرآن عظیم کے مذکورہ بالا 5 مضامین پر مطلع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو بغور اور بار بار سمجھ کر پڑھا جائے۔ اسی لیے تلاوت قرآن مجید کا اس قدر زیادہ ثواب ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی مثلا کسی نے صرف الف لام میم پڑھا اور اس کی تلاوت مقبول ہو گئی تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، سبحان اللہ، کیونکہ اس نے قرآن مجید کے 3 حرفوں کی تلاوت کی ہے، 3 حرفوں کو پڑھا ہے۔ تلاوت کے چند آداب۔ نمبر 1، مسواک کر کے صحیح طریقے سے وضو کر لے اور قبلہ رو ہو کر کے بیٹھ جائے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الفاظ و معانی میں غور و فکر کرتے ہوئے دل کو پوری طرح متوجہ کر کے خشوع و خضوع اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو، اور نہ بہت بلند آواز سے پڑھے اور نہ بہت پست آواز کرے، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھے۔ نمبر 2، بہتر یہ ہے کہ دیکھ کر تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، اور عبادتوں میں ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی، جس نے قرآن مجید کی دیکھ کر کے تلاوت کی، اس کے لیے 2000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے زبانی پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، سبحان اللہ۔ کنز العمال، کتاب الاذکار۔ نمبر 3 دن سے کم میں قرآن کریم نہ ختم کرے، بلکہ کم از کم 3 دن یا 7 دن یا 40 دن میں قرآن مجید ختم کرے، تاکہ معانی و مطالب کو سمجھ کر تلاوت کرے۔ نمبر 4، ترتیل کے ساتھ اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھو۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ اولاً تو اس سے یہ قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور ثانیاً قرآن مجید کے عجائب و غرائب کو سوچنا اور معانی کو سمجھنا ہی تلاوت کا مقصود اعظم ہے، اور یہ ترتیل کے بغیر دشوار ہے۔ یعنی جب تک آدمی آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ نہ پڑھے گا یہ ہرگز نہ ہو پائے گا۔ نمبر 5، بوقت تلاوت ہر لفظ کے معانی پر نظر رکھے اور وعدہ و وعید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور ہر خطاب میں اپنے آپ کو مخاطب تصور کرے، اور امر و نہی اور قصص و حکایات میں اپنے آپ کو مرجع خطاب سمجھے، اور احکام پر عمل پیرا ہونے اور ممنوعات سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ نمبر 6، دوران تلاوت جس جگہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر آئے، یا حفظ و امان و سلامتی ایمان یا کسی بھی پسندیدہ چیز کا ذکر آئے تو ٹھہر کر دعا کرے، اور جس جگہ جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر آئے یا ان جیسی کسی بھی باعث خوف چیز کا تذکرہ آئے تو ٹھہر کر ان چیزوں سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگے، اور خوف الہی عز و جل سے رو پڑے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کے جیسی صورت بنا لے کہ یہی بڑی چیز ہے۔ نمبر 7، رات کے وقت تلاوت کی کثرت کرے، کیونکہ اس وقت ذہن پرسکون اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ تلاوت کے لیے سب سے افضل وقت سال بھر میں رمضان شریف کے آخری 10 ایام ہیں، یعنی بعد والے آخری 10 دن جسے عشر اخیر کہا جاتا ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اس کے بعد جمعہ، پھر دوشنبہ، پھر پنجشنبہ یعنی جمعرات، اور رات میں تلاوت کا بہترین وقت مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، اور اس کے بعد نصف شب کے بعد، اور دن میں سب سے عمدہ صبح کا وقت ہے۔ نمبر 8، خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ حروف کی صحیح ادائیگی اور اوقاف کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرے، مگر اس کا لحاظ رکھے کہ خوش الحانی کے لیے قواعد موسیقی اور گانے کے لہجوں کا ہرگز استعمال نہ کرے۔ نمبر 9، تلاوت کے وقت قرآن کریم کی عظمت پر نظر رکھے اور آیت کریمہ لو انزلنا الی آخرہ یعنی پوری آیت، یعنی اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش ہوتا،
اللہ کے خوف سے آیت کے اس مضمون کو بوقت تلاوت اپنے ذہن میں حاضر رکھے اور خوف الہی سے بھرپور ہو کر نہایت عاجزی کے ساتھ تلاوت کرے۔ نمبر 10، جو آیتیں اپنے حال کے مطابق ہوں ان کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور قرآن عظیم پڑھتے وقت یہ خیال جمائے کہ گویا خداوند تعالیٰ کے حضور میں پڑھ رہا ہے۔ جب اس منزل پر پہنچ جائے تو یہ تصور جمائے کہ گویا رب کریم مجھ سے خطاب فرما رہا ہے، اور اس ترقی کی انتہا یہ ہے کہ یہ تصور پیدا ہو جائے کہ قرآن عظیم پڑھنے والا گویا اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات و افعال کو اس کے کلام میں دیکھ رہا ہے۔ لیکن یاد رہے یہ بلند مرتبہ صدیقین کے لیے مخصوص ہے، ہر کس و ناکس کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 11، جب تنہائی میں ہو تو درمیانی آواز سے تلاوت کرنا بہتر ہے، لیکن اگر بلند آواز سے تلاوت کرنے میں ریاکاری کا خوف ہو یا کسی نمازی کی نماز میں خلل کا اندیشہ ہو یا کچھ لوگ گفتگو میں مصروف ہیں اور ان کے تلاوت نہ سننے کا گمان ہو تو ان صورتوں میں قرآن مجید کو آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ ایسے مواقع کے لیے حدیثوں میں وارد ہوا ہے، پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوشیدہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں، اور ہرگز آداب سے غفلت نہ ہونے پائے کہ یہ غفلت برکات دین سے بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہم اجعلنا من الصدیقین ولا تجعلنا من الغافلین، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بات اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور شیئر ضرور کریں اپنے دوست احباب کو۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو سماعت فرمانے کے لیے شکریہ۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملتے ہیں پھر دوسری ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔